کے لیے، اس لم یزل لا یزال کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو پروردگار عالم کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر، اور درود و سلام ہو پروردگار عالم کے ان بندوں پر کہ جن پر درود کی وجہ سے خود درود میں درود نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، میرا اور آپ کا یہ افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ولایت کے ساتھ متصل فرمایا اور ہمیں دنیا میں بھیجا، اور کسی عام انسان کی طرح ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ جاری رکھا، اور آج بھی اس ہدایت میں سے ایک آدمی پتہ غیب نے ہماری ہدایت فرما رہا ہے۔ اور آج شب ولادت حضرت امام المتقین امیر المؤمنین یعقوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یقیناً یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عالمی ولایت سے متصل، یعنی کہنے کو تو رسول اللہ کو سب مانے، توجہ ہے، کہنے کو تو رسول اللہ کو سب مانے، کہنے کو تو 1.25 لاکھ انبیاء کو سب مانے، لیکن ان 1.25 لاکھ انبیاء کا جو میسج تھا کسی نے نہیں مانا۔ رسول اللہ کو مانا، رسول اللہ کے میسج کو نہیں مانا۔ اب کامیابی میری اور آپ کی صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم انبیاء کو مانیں فقط نہیں، ہم نے انبیاء کے ساتھ ان کے میسج کو بھی ماننا ہے۔ اچھا، سوال یہاں پر میرا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء کا میسج کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی وحی الہی کو ماننا ضروری ہے۔ وہ پروردگار عالم نے جو انبیاء پر وحی بھیجتا رہا، اس وحی کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف نبی کے وجود کی قائل ہو جائیں لیکن نبوت پر آنے والی وحی کی قائل نہ ہو، گویا ہم نے نبوت کو مانا ہی نہیں ہے، گویا ہم نے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے ایک میسج دیا جو قدر مشترک ہے، وہ میسج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو شریعتیں ہیں جو میری اور آپ کی جو شریعت پر عمل ہے، آج شریعت پر عمل ہے، پہلے نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم میں سے جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے فلاح پا، کامیاب ہو گیا۔ کیوں تھا ایسے؟ کیونکہ انسانوں کی عقلوں میں اتنی رشد نہیں تھی، انسان اس قدر عاقل نہیں ہوئے تھے کہ شریعت کو سمجھ سکیں۔ اور آگے چلتا گیا، شریعتیں آگے آتی گئی، شریعتیں جو ہے یہ صحیح بھائی طرح ساتھ چھوڑا۔ لیکن نبی کا دائرہ عام ہوتا، رسول کا دائرہ خاص ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ان انبیاء میں سے جو 1,24,000 انبیاء ہیں، رسول کتنے بھی بتائے گا؟ اگر جس نے بتایا اس کو میں ایک انعام دے گا، وہ نایاب اسلام 313 اصل میں بہت اچھا ہے۔ 313 کیا ہے؟ رسول ہے۔ یہ جو انبیاء ہیں یہ عموم ہے، عموم ہے، یہ کیا مطلب؟ یعنی ہر نبی کو اللہ نے شریعت نہیں دی، ٹھیک ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے شریعت نہیں دی۔ ایک ہی دور میں مثلا بنی اسرائیل کے 70 انبیاء ہوتے تھے، اور لوگ 70 80 انبیاء کو ایک دن میں قتل کر دیتے تھے۔ ایک ہی بار اللہ نے تمام انبیاء کو شریعتوں سے نوازا نہیں۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ان 1,24,000 میں سے رسول کتنے ہوئے؟ 313۔ ان 313 رسولوں میں سے ملازم کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ جو 5 ہیں یہ 313 نہیں ہے، اور وہ جو 313 ہے وہ 1.25 لاکھ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟
یعنی پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے عام لوگوں سے نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے عام لوگوں میں سے نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے، توجہ کیجیے گا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 انبیاء کو الگ کیا کہ یعنی ان کو الگ کیوں کیا؟ ان کو الگ اس لیے کیا ان میں صلاحیت تھی نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی بن سکے، ٹھیک ہے؟ پھر ان 313 میں سے پروردگار عالم نے 5 کو چنا، 5 کو منتخب کیا۔ اب ان 5 کو منتخب کر کے ان کو اولو العزم بنایا، اور ان 5 میں سے بھی ایک کو سید الانبیاء بنایا، توجہ ہے، یعنی جو تمام انبیاء کا سردار بنا، جو صرف 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار نہیں ہے، جو صرف 313 انبیاء کا سردار نہیں ہے، جو صرف اولو العزم کا نہیں بلکہ سب کا سردار ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد اب یہاں تک آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ یعنی پروردگار عالم نے نبیوں میں بھی صلاحیتیں دیکھ کر ان کو عہدے عطا کیے ہیں، صلاحیت دے کر ان کو رتبے عطا کیے ہیں، یعنی وہ نبی کہ جو عمل میں بھی سب سے اعلیٰ، جو عبادت میں بھی سب سے اعلیٰ، جو اللہ کی عبودیت کا حقیقی اہل قرار دیتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو عابد کہلواتا ہے، اللہ ہر عابد کو بھی اس منصب پر نہیں لاتا کہ جو اولو العزم بنے، یا ہر عابد کو بھی اس منصب پر نہیں لاتا کہ جو 313 میں آئے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات نہیں ہو گئی؟ پروردگار عالم نے ہر نبی کو آزمایا، ہر نبی کو پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، ہر نبی کا پروردگار عالم نے ٹیسٹ لیا، ہر نبی کا امتحان لیا۔ اب جو نبی پروردگار عالم کے امتحان میں پورا اترا، پروردگار عالم نے اس نبی کو اتنے درجے کی نبوت عطا کی۔ یہاں تک بات ہوگی؟ اب امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ چھٹے امام سے کس نے سوال کیا؟ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ کوئی نبی اولو العزم ہے، کوئی نبی 313 ہے، کوئی نبی 1.25 لاکھ ہے، کوئی نبی نبیوں میں ایسے بنے گی جو پیغمبر بن گئے، کیا وجہ ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کتنے امام؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ما تکاملت النبوہ الا لمعرفتها۔ کیا فرمایا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں نبیوں کی نبوتوں کو اللہ نے اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک ان نبیوں نے ہماری دادی زہرا کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، یعنی نبیوں کو نبوتیں اور یہ جو عہدے ملتے رہے یہ سیدہ کی ولایت کے اقرار کے بعد ملتے رہے۔ اب سوال پھر میرا وہیں پر ہے، یہ اقرار تمام نبیوں نے کیا، جو 1.25 لاکھ نبی تھے انہوں نے بھی کیا، 313 انبیاء نے بھی کیا جو پیغمبر بنے تھے رسول بنے، ان میں اولو العزم نے بھی اقرار کیا، لیکن کوئی پیغمبر بنا، کوئی اولو العزم بنا، یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ہر نبی کو جس درجے کی معرفت سیدہ تھی اللہ نے اس درجے کی نبوت سے نوازا ہے۔ صلی اللہ محمد وآلِ یعنی کیا مطلب؟ ہر نبی کے اندر جس قدر معرفت بطول ہے، جس قدر معرفت شہزادی کونین ہے، جس قدر معرفت فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، اللہ نے اس معرفت کا ٹیسٹ کیا۔ اب جو نبی اس ٹیسٹ میں جس قدر اعلیٰ نمبرات لیے، جس قدر اعلیٰ امتحانات میں کامیاب ہوا، اللہ نے اتنے درجے کی نبوتیں عطا کی، اتنے درجے کی معرفتیں عطا کی۔ کیا فرمایا؟ ما تکاملت النبوہ الا اقر بفضلها۔ اللہ نے نبیوں کو نبی بنایا ہی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ سارے نبی یک زباں ہو کر فاطمہ کی ولایت کا اقرار کریں۔
فاطمہ کی ولایت کا اقرار نہ کرنا، جب تک فاطمہ کی ولایت کا اقرار نہ ہوا اللہ نے نبیوں کو نبی نہیں بنایا۔ اور پھر فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی الا اقر بفضلها، اور پھر فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی الا اقر بمعرفتها، جب تک نبیوں کے اندر معرفت بطول نہ آئی اللہ نے کسی نبی کو عہدہ نبوت عطا ہی نہیں کیا۔ اور یہ کہ ہے کہ جب معراج کے پیغمبر خدا چوتھے آسمان تک پہنچے، سلوات کیا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج۔ آسمان کون کتنے ہیں؟ یہ جو خاموش بیٹھے ہوئے میری بہن، کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ کتنے آسمان ہیں؟ پیغمبر کون سے آسمان میں پہنچے؟ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ تو روایت کہتی ہے کہ چوتھے آسمان پر تمام نبی پیغمبر کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر آئیں گے تو انبیاء بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ یہ عام سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی آفس کا CEO آتا ہے، سربراہ آتا ہے تو سب کھڑے ہوتے ہیں، جو ایسا تو نہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اب 1.25 انبیاء 2 صفوں میں تقسیم ہوئے، سب نے پیغمبر کو اہلاً و سہلاً کہا، سب نے پیغمبر کو ویلکم کہا۔ تمام انبیاء کھڑے ہوئے اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے جہاں پیغمبر خدا آئے اور اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ جب پیغمبر خدا آئے اور اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور پھر پیغمبر خدا نے کہا اے نبیوں، میں تم تمام نبیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم نبیوں کو نبوتیں کیوں عطا کی؟ سمجھو ہے؟ میں تم تمام نبیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم تمام نبیوں کو نبوتیں کیوں عطا کی؟ تمام نبیوں نے، روایت کہتی ہے کہ تمام نبیوں نے جن زباں ہو کر کہا اللہ کی توحید کی گواہی دینے پر، اللہ کی توحید کی گواہی دینے پر اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے پر اور آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی دینے پر اللہ نے ہم سب کو نبیوں کے عہدوں سے نوازا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج۔ ہمیں امتحانات کے دور سے گزارا، کبھی اپنی توحید کا امتحان لیا تو ہم کامیاب ہوئے، کبھی آپ کی رسالت کی گواہی مانی تو ہم کامیاب ہوئے، کبھی آپ کے بھائی علی کی ولایت کی گواہی مانی تو ہم کامیاب ہوئے، ہم کامیاب ہوئے۔ آج کا انسان جو میرے بھائی ہیں، وہ جو میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حق جاریات، یعنی وہ مولا علی کو ان جیسا سمجھتے ہیں۔ مولا علی تو وہ ذات ہیں کہ جن کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبی نبوت کا عہدہ لے ہی نہیں سکتے، رسول رسالت کا عہدہ لے ہی نہیں سکتے۔ مولا علی کو پروردگار عالم نے جو امتیاز عطا کیا ہے، وہ خصوصیت عطا کی ہے کہ جب تک ولایت امیر المؤمنین انسان کے قلب میں نہ ہو، انسان کی روح میں نہ ہو، انسان کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور انبیاء کون ہیں؟ انبیاء وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنی شریعت پر نفاذ کیا، اپنی شریعت کو زمین پر پہنچانا ہے۔ جب نبی اپنی نبوتوں کو علی کی ولایت کے بغیر اللہ سے لے نہیں سکتے، تو ہم اپنے رزق کو، ہم اپنے مال کو، ہم اپنے علم کو، ہم اپنے تقویٰ کو، ہم اپنے زہد کو، ہم اپنی پرہیزگاری کو علی کی ولایت کے بغیر اللہ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان امیر المؤمنین کی ولایت کو چھوڑ کر اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ سے، اللہ جس کی
کسی کو بھی عطا کرتا ہے علی کی ولایت پر عطا کرتا ہے. یہ قانون پروردگار عالم ہے. یہ قانون پروردگار عالم ہے کہ اللہ نے جس کسی کو بھی عطا کرنا ہے امیر المومنین کی ولایت پر عطا کرنا ہے. کیوں؟ حدیث قدسی میں آپ نے پڑھا ہے نا, کیا فرمایا پیغمبر خدا سے, لولاک لما خلقت الافلاق, اے حبیب احمد مصطفیٰ اگر ہم آپ کو تخلیق نہ کرتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہ بناتے. کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ نہ بناتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہو, یہ درخت دیکھ رہے ہو, یہ چرند دیکھ رہے ہو, یہ پرند دیکھ رہے ہو, یہ دریاؤں کی روانیوں کو دیکھ رہے ہو, سمندروں کی موجوں کو دیکھ رہے ہو, یہ سب خلق نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ تخلیق نہ ہوتے. یہاں حدیث قدسی کے الفاظ حضرت جبرائیل لے کر پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر نے جب ان الفاظ کو سنا تو پیغمبر مسکرائے. جیسے ہی جبرائیل نے بولا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کا ذرہ تخلیق نہ کرتا. میں نے تمام چیزیں تخلیق کی ہیں آپ محمد کے عشق میں. آپ محمد کے عشق میں نے کائنات بنائی. یہاں روایت کہتی ہے کہ پیغمبر مسکرائے, پیغمبر کے چہرے پر مسکان آئی, مسکراہٹ آئی کہ ساری کائنات مجھ محمد کے وسیلے سے وجود میں آئی. یہاں پیغمبر کی مسکراہٹ باقی تھی. حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے, حدیث قدسی نے آگے ٹریول کیا, حدیث قدسی آگے بڑھی, فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدُ, اگر ہم علی کو خلق نہ کرتے تو تجھ محمد کو خلق نہ کرتے. یہاں پیغمبر مسکرا رہے تھے, حدیث قدسی آگے بڑھی, لیکن اب علی مسکرانے لگتے ہیں. علی مسکرانے لگتے ہیں کہ جو ساری کائناتیں ہیں, سارے زمین ہیں, سارے آسمانیں ہیں, وہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے وجود میں آئے, اور محمد رسول اللہ خود علی کی وجہ سے وجود میں آئے. یہاں مسکراہٹ چل رہی ہے, حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے. آگے چل کے رب الجلال کے فرماتا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اگر بطول کو خلق نہ کرتا نہ محمد ہوتے نہ. صلی اللہ محمد وآلِ محمد مرکز فرجا حسین اللہ مرکز بناہ خاتون سیدہ خزار. یہ حلقہ فصل ہے پہلی نقل و طور امامت. کیا وجہ ہے؟ مجھے کچھ دن پہلے بھی کسی نے اس حدیث کا ریفرنس پوچھا اور کہا کہ کیا وجہ ہے, آخر اللہ اس حدیث قدسی میں یہ کیوں فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. یہ آپ اذیان اس کو سمجھیے گا, یہ بات خطابت کی نہیں ہے. کلام کرنے والا کون ہے؟ کلام کرنے والا وہ ہے کہ جو ذرہ برابر مبالغے سے کام نہیں لیتا. یہ مبالغے میری اور آپ کی گفتگو میں ہوتے ہیں. کلام کرنے والا وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہے, جو حکیم مطلق ہے, جو عالم مطلق ہے, جو مدبر مطلق ہے. کلام اللہ کا ہے, کلام اللہ کا ہے, وہ اللہ کا رہا ہے, اور اللہ کبھی گفتگو میں مبالغے سے کام نہیں لیتا. اللہ گفتگو کر رہا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ, اگر ہم فاطمہ کو تخلیق نہ کرتے نہ محمد ہوتے نہ علی. یہ کیا مطلب؟ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, پیغمبر خدا کی شان کم ہے, کم نہیں ہے. مولا علی کی شان کم ہے, نعوذ باللہ. جناب سیدہ صدیقہ کم نہیں ہے. پیغمبر خدا کی وجہ سے سب کی شان ہے, سب کی عظمت ہے, بالکل ہے. لیکن یہاں پیغمبر کو پروردگار عالم یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا کہ آپ کی عظمت کم ہے, یا مولا علی کو پروردگار عالم یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا نعوذ باللہ خاتون جنت سے آپ کی عظمت کم ہے. یہاں پروردگار عالم ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو بعد از پیغمبر کوئی ایسا سلسلہ تھا ہی نہیں کہ جو نبوت امامت سے جوڑ سکے. یعنی پیغمبر کے بعد کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے, یا میں الفاظ بدل کر کہوں, رسالت کے بعد,
نبوت کے بعد کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے، کوئی نبی الگ سے تو نہیں آئے گا نا، پیغمبر پر پروردگار عالم نے نبوت کا اختتام کر دیا، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، یعنی سلسلہ رسالت کو پیغمبر پر اللہ نے کیا کیا؟ روک دیا، ختم کر دیا۔ اب سلسلہ ختم ہوا ہے، نظام تو ختم نہیں ہوا نا، نظام تو اللہ کا کیا مطلب باقی ہے اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، اللہ کا نظام ختم نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ، سلسلہ رسالت ختم ہوا ہے، اللہ کا نظام ختم نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو نظام پروردگار عالم ہے اس میں رسالت کا اختتام ہوا ہے، نبوت کا اختتام ہوا ہے۔ ارادہ پروردگار عالم یہ ہے کہ رسالت کو پیغمبر خدا پر ختم کیا جائے اور اس کے بعد سلسلہ امامت کو حکم دیا جائے، سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا جائے، سلسلہ ولایت کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ سلسلہ آگے کیسے پہنچے گا؟ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کنیکشن ہو، ایک کنیکشن ہو۔ وہ کنیکشن کس اعتبار سے ہو؟ وہ کنیکشن اس اعتبار سے ہو کہ وہ جو کنیکشن ہے وہ نبوت سے بھی جڑا ہوا ہو، وہ امامت سے بھی جڑا ہوا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی ذات ہو کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان میں ہو، توجہ ہے، ایسی ذات ہو کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان میں ہو، یعنی نبوت کو امامت سے نہ ملنے دے اور امامت کو نبوت سے نہ ملنے دے، یعنی نبوت نبوت رہے، امامت امامت رہے، وہ نبی اور امام میں آ کر نبوت کا ہاتھ امامت کے ہاتھ میں دے دے، ایسی ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فاطمہ الزہرا کے لیے لفظ برزخ آیا ہے، یعنی یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں سورہ رحمان کی، کیا آیات ہیں؟ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دو سمندر ہیں، ایک سمندر نبوت ہے، ایک سمندر امامت ہے، ان دو سمندروں کے درمیان ایک لکیر ہے جس کا نام برزخ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ نبوت والے پانی کو امامت والے پانی میں نہ آنے دے، امامت والے پانی کو نبوت والے پانی میں نہ جانے دے، بلکہ وہ دونوں سے اس طرح سے متصل ہو کہ نبوت نبوت رہے، امامت امامت رہے۔ اور وہ ذات ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا، یعنی پیغمبر خدا کے بعد آ کر نبوت کا سلسلہ اللہ نے رسول اللہ پر روک دیا، جناب سیدہ کو اللہ لے آیا، اس لیے جناب سیدہ شہادہ معصومین میں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں اول معصوم پیغمبر خدا، دوم میں معصوم جناب فاطمہ، سوم میں معصوم مولا علی۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم جناب خاتم جنت کو حلقہ وصل کہہ رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب خاتم جنت حضرت فاطمہ الزہرا آ رہی ہے اور آ کر نبوت کا ہاتھ امامت میں دے گی، اور پھر اللہ مولا علی سے امامت کے سلسلے کو چلائے گا، اور پھر وہ سلسلہ تا قیامت جاری سے اثاری رہے گا۔ آج بھی اس سلسلے کی ایک کڑی امام زمانہ کی صلی اللہ محمد و آل محمد وجل۔ تو جو کام جناب سیدہ نے کیا ان چند دنوں میں، کہ جو پیغمبر کی شہادت کے بعد بعض روایات میں 75 دن، بعد میں 95 دن، اور صحیح بخاری نے لکھا کہ 6 ماہ جو ہے اور وہ بیوی زندہ رہی، اس کم عرصے میں، اتنے کم عرصے میں فاطمہ الزہرا نے وہ کام کر دیا کہ جو بڑے بڑے نہ کر سکے، جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ یعنی اس کم عرصے میں امامت کی
مکمل مدافع بن کر امامت کی اطاعت بھی کر دی اور نبوت کے سلسلے کو روک کر سلسلہ امامت کو آگے بڑھا ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اور مولا علی علیہ السلام کی حقیقی مدافع بنی، حقیقی ولایت اپنے اندر رکھ کر لوگوں کو بتایا میں سیدہ اس طرح مولا کی مرضی ہوں، مولا کی فرما بردار ہوں، مولا کی اطاعت گزار ہوں، تمہیں مجھ سے سبق لینا چاہیے اور ہمارے لیے ایسے بنایا تو جناب سیدہ نے جو کام کیا وہ کام انتہائی منفرد ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا یہاں پر حدیث قدسی میں والا اللہ فاطمہ لما خلقتکما، یعنی عظمت بتائی آقا جناب سیدہ کی عظمت بتائی پروردگار عالم، یعنی کتنی معظمہ بی بی ہے، کتنی عظمہ بی بی ہے کہ جو کم عرصے میں آ کر 1.25 لاکھ انبیاء کے میسج کو ایک لہجے میں بتا کر 1.25 لاکھ انبیاء کا میسج تھا۔ کیا میسج تھا؟ جب پوچھا پیغمبر خدا نے کہ آپ کو نبوتیں کیوں ملی؟ اللہ کی توحید کے صدقے، آپ کی رسالت کے صدقے، آپ کے بھائی علی کی ولایت کے صدقے۔ اس ولایت پر شہزادی نے ایسے عمل کر کے دکھایا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ اسی لیے ہمارے بارہویں امام امام الزمانہ حضرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ہمارے لیے ہماری جدہ اسوہ حسنہ، ہمارے لیے یہ بارہویں امام فرماتے ہیں مجھے اگر کسی سے سبق لینا ہے، مجھے اگر کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے، مجھے اگر کسی سے کوئی بات جو ہے اس پر عمل کرنا ہے تو میں فاطمہ زہرا کو لوں۔ میرے لیے آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی بارہویں امام، وہ امام کے جو سب پر حجت ہے، وہ امام کے جن کے دور میں آنے کی دعا تمام انبیاء نے کی، کاش کہ ہم ان کے دور میں بھی، کاش ہم 12ویں کے دور میں بھی۔ وہ امام کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی میری جدہ فاطمہ زہرا کی ذات باعث بنائی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے کیسے زہرا سلام علیہا باعث بنائی ہے؟ اور خاتون جنت خاتون ہو کر صرف خاتون کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کے لیے آئیڈیل ہے، ہر بچے کے لیے آئیڈیل ہے، ہر بوڑھے کے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ صرف انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہاں کئی حیوانات، کئی حشرات، کئی جنات بھی سیدہ کو تو آج جو ہم 13 رجب منا رہے ہیں، اس 13 رجب میں ہمیں اس معظمہ بی بی کی ولایت کو یاد کر کے حقیقی معنی میں مولا علی کی اطاعت کرنا، حقیقی معنی میں بتانا ہے کہ ہم اہلیان رجب میں سے ہیں، کہ جن کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں وَعَيْنَ رَجَبِ اہلیان رجب، وہ رجب والے کام، وہ رجب والے کام، یعنی کیا مطلب؟ یاد کیا ہے امام نے اہل رجب، جو انسان رجب میں آیا اس نے حقیقی معنی میں رجب کو پا لیا تو گویا اس انسان کو خود امام بھی یاد کیا۔ جو 3 ماہ ہیں، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، یہ 3 مہینے انتہائی محترم و مکرم ہیں۔ ان 3 مہینوں میں ہوتا کیا ہے؟ انسان آتا ہے رجب کے مہینے میں، زمینہ سازی کرتا ہے، اپنے وجود کی زمین پر ہل چلاتا ہے۔ جب ہل چل جاتا ہے، جب اس کی بنجر زمین پر ہل چلتا ہے پورا مہینہ، پھر شعبان میں اس میں بیج ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے۔ جب وہ رمضان میں پہنچتا ہے تو پروردگار عالم اس کو تناور درخت بنا دیتا ہے، اور شب فطر ہر انسان اگر ان 3 ماہ میں اس نے اچھے کام کر کے اپنے وجود کی زمینہ سازی کی ہوئی ہے تو پروردگار عالم سے بے عنوان عید الفطر کا تحفہ ہے۔ تو انسان کے لیے صرف رمضان نہیں ہے، ہمارے مومنین صرف رمضان آپ کے لیے محترم مکرم نہیں ہے، رمضان کا مقدمہ ماہ شعبان کی ہے، ماہ
رجب کی ہے، اور شعبان کی ولادتیں، رجب کی ولادتیں، خود رمضان کی ولادتیں، اور پھر رمضان کی شہادت خود بتا رہی ہے ان مہینوں کے اندر انسان کس قدر پروردگار عالم کا مطیع و فرمانبردار بن سکتا ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو رجب معصومہ کے فرمانے قرار دیا اور آپ کو ظاہر بنایا ہے رجب کے مہینے میں کہ آپ جائیں اور معصومہ کی ذات سے خوشحال۔ رجب کے مہینے میں آپ کو ظاہر بنایا کہ آپ جائیں اور مولا عزت کی ذات سے۔ یہ کتنا بڑا افتخار ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، اور ہم کس طرح سے احتیاط رجب کے مطلب یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت انتہائی مختصر اشارہ بھی کر دیا۔ تو بہرحال آج کی رات بہت مہم ہے۔ ایران میں 13، 14 اور 15 رجب کو اعتکاف ہوتا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، اور آج کی رات میں اعتکاف میں بیٹھیں گے اور خدا سے راز و نیاز کریں گے، عبادت میں مشغول ہوں گے اور استجابت کی دعا کریں گے۔ خدا ہمیں بھی ان سے قرار دے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ایام ہیں 13، 14، 15 یہ عام دن نہیں، تو عام دنوں کی طرح وقت گزاریں۔ ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ قرب پروردگار عالم بجا لائیں، تاکہ جب آپ کراچی جائیں تو آپ کے اندر، خود ہمارے اندر بھی، میں اپنے آپ کو کہوں گا، مجھے پہلے والی روح تھی، کہیں اس سے بہتر ہو کر میرے وجود میں ظاہر ہو، کہیں اس سے عالی تر ہو کر وہ جو روح ہے وہ زیادہ تر عالی تر ہو کر میرے وجود سے ظاہر ہو۔ یہ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم زیارات سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہاں، پوچھا جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری زیارات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، تو کہا جاتا ہے اکثر اوقات کہ آپ یہ دیکھو کہ زیارت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی اور زیارت کے بعد والی زندگی کیسی ہے۔ اگر آپ زیارت سے پہلے والی اپنی چیزوں کو ترک کر دیں اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز درست ہے کون سی چیز نہیں ہے، اگر درست کر کے انسان صحیح معنی میں اپنے آپ کو اصلاح کے پہلو میں لے جائے اور اصلاح کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد اصلاح پائے گا اور پروردگار عالم کے خالص بندوں میں شمار کرا پائے گا۔ یہ جو گھر ہے جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں اور مولانا جناب سیدہ کا ہم نے ذکر کیا، کاروان کیا ہے، بس 2 منٹ اپنی زحمت ہے، تمام مسائل میں نہیں رہے گا، کیونکہ معصومین نے کہا ہے کہ جہاں ہماری خوشی ہے ہماری خوشی مناؤ اور ہمارے غم ہے ہمارا غم مناؤ۔ ہم سب کے غم جب بھی ہوں معصوم کے غم سے بڑھ کر نہیں ہے، اور ہم سب کی خوشیاں جب بھی ہوں معصومین کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی رات ہے، مسائل میں بالکل نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ میں عرض کر کے اپنی ذہنیت تمام دعا کی نیت سے دعا کے لیے۔ یہ جو جگہ ہے یہ بیت نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، نور یعنی نور والا گھر، بیت نور نور کا گھر، اس کو معبد فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کی گھر فاطمہ۔ یہ جو حجرہ میرے یہ وہ حجرہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ بن خزرج نے حضرت فاطمہ معصومہ کو سلام علیہ کو دیا تھا، اور یہ جو گھر ہے یہ حضرت موسیٰ بن خزرج کا تھا۔ بی بی معصومہ جب ہماری صحابہ کے مقام پر پہنچی تو بی بی کے 18 بھائی کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور جب بی بی آئی تو حضرت موسیٰ بن خزرج نے ان کو یہ گھر دیا، بی بی 17 دن یہاں پر رہی اور انہوں نے عبادت میں گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی کو وہیں پر زہر دے دیا گیا تھا، اور پھر 17ویں دن بی بی کا یہاں پر وصال ہوا، اور وصال کے بعد لوگ پریشان ہو گئے کہ بی بی کو جب کیوں؟ معصوم کو کفن ہمارا عقیدہ ہے معصوم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، دفن معصوم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ معصومیات تھیں، لوگ تذبذب میں شکار تھے، پریشان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ سوار ہیں، انہوں نے آ کر بیوی کے استعمال کیا، اور جس جگہ پر بیوی قبر ہے جہاں کل رسالت تھی اس جگہ پر بیوی کو ایک سوار نے جو ہے السلام تھے جس نے امامت سے آئے تھے، اور ان کے والد امام حسین علیہ السلام جس نے امامت سے آئے تھے، اور آ کر جو ہے اپنی حضرت فاطمہ معصومہ کو دفن کیا۔ تو بہرحال یہ حرم کی
یہ جو جگہ ہے یہ معصومیت کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے. 2 رکعت نماز دیا کریں. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس کو اللہ جناب معصومہ ان کو اور آپ لوگوں کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد و آل اللہ